السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 20۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف پھیلی قہر میں ستارے جگنوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی ادھوری روشنی کی کرنیں تیرگی بھری زمین کی گود کو روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا گہری قہر میں سانسوں کا تلم اب نائے ظلمت اور تنہائی کے عذاب میں ڈوب گیا ہو، جبکہ زیست کی تڑپ و طرب اجل کے سیاہ خانوں میں کھو کے رہ گئی ہو۔ آرتک، جس نے اپنے لشکر کے ساتھ حلب کے نواح میں قیام کر رکھا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ حلب پر قبضہ کرنے والے تاج الدولہ پر کوئی حملہ آور ہو تو شہر سے باہر ہی وہ اس کی راہ روک کر کھڑا ہو، اور پھر آرتک اور تاج الدولہ کے لیے ان کے مخبروں کی یہ خبریں حوصلہ افزا تھیں کہ ملک شاہ سلجوقی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہران کی طرف جا چکا ہے اور وہاں سے وہ استراباد سے ہوتا ہوا نشاپور کا رخ کرے گا۔ ان حالات میں حلب اور اس کے نواح میں تاج الدولہ اور آرتک اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتے تھے، لیکن مقدر کے کارکنان قضاء و قدر دبے پاؤں بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آرتک جانتا تھا کہ آس پاس کوئی لشکر نہیں جس سے اسے خطرہ ہو، لہذا اس نے اپنے لشکریوں کو مکمل طور پر آرام کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ آدھی رات کے بعد ایک طلسم، ایک انقلاب برپا ہوا۔ اچانک ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ آرتک کے لشکر پر راستوں میں گرد بھر کر ہر شے کے من کے بھید کو دینے والے قضائے فطرت کے عزم، اپنی اضطراری کیفیت سے ستاروں تک کو راکھ احساسات کو بے بصیرت کر دینے والے دکھ کے سرگرداں کہرام اور زوال پذیری تاری دینے والی مستی میں جاگ اڑاتی تند جولاں گرم رودبار کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ آرتک اور اس کے لشکری ایسے کسی حملے کی امید تک نہ رکھتے تھے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، اپنے ہتھیار کھول کر گہری نیند سو رہے تھے، جس کے باعث آرتک اور بدران کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے آرتک کے پڑاؤ کے اندر جان و تن کو سلگاتے بختی کے سائے رقص کرنے والے تھے، سوچوں کے پتے گراتی آندھیوں کی طرح، یادیں تختائے خیالات میں زہریلے سانسوں کی طرح سرسرانے لگی تھیں، قضاء کی آمد میں جنگ سے بھاگنے کی یاد کچھ اس طرح دلانے لگی تھی جیسے بدبختی کی شام غریباں وطن کی یاد آتی ہے۔ ارسلان، بدران اور ان کے لشکر بڑی تیزی سے آرتک کے لشکر پر اسی طرح چھانے لگے تھے جیسے کسی ساحر آفاق، کسی سیاہ جہاں گرد نے زہری عصا مار چاروں طرف کرسگی، آتش ہجراں اور اشک یتیماں سی کیفیت طاری کر دی ہو، اور اس پر مسترد آرتک کے لشکریوں پر جان لیوا حملہ آور ہوتے ہوئے ارسلان کے لشکری ان پر انکشاف کر رہے تھے۔ ان پر شب خون مارنے والا امیر ارسلان اور بدران ہے۔ ارسلان کا نام آرتک اور اس کے لشکریوں کے نام لیتے ہی آرتک اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ ارسلان کا نام سن کر ایک پل دکھ کے ماہ وصال سے زیادہ طویل دکھائی دینے لگا تھا، ہر لمحہ انہیں ابتلائے جان میں مبتلا کرتا رہتا تھا۔ ارسلان کا نام ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے طاق شکستہ ہو کی زد میں آ گئی ہو، جیسے گزری ساعتیں کوتاہیوں کے بگولوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوئیں،
ارسلان کا نام آرتک کے لشکر میں چاروں طرف پھیل گیا تھا، اور اس نام کی وجہ سے آرتک لشکر میں چاروں طرف ایک بدنظمی، افراتفری اور بھگدڑ کا ساماں پیدا ہو گیا تھا۔ ارسلان بدران نے بڑی تیزی سے آرتک کے لشکر پر بدحالی طاری کرنی شروع کر دی تھی۔ آرتک نے جب دیکھا کہ ارسلان اور بدران بڑی تیزی سے گہرے پرچھائیوں کی طرح ان پر چھا رہے ہیں، تو تب اس نے اپنے لشکر کو پسپائی کا حکم دیا۔ عزمیت نم کرتا ہوا رات کی گہری تاریکی میں وہ شکست اٹھا کر بیت المقدس کی طرف بھاگ گیا۔ ارسلان اور بدران نے اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب حلب شہر کے اندر تاج الدولہ اور سالم بن مالک کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ سالم پر دباؤ ڈالتے ہوئے بار بار اسے قلعہ حوالہ کرنے پر اصرار کرتا تھا، لیکن ہر سالم بن مالک کا یہی جواب ہوتا کہ وہ حلب کا قلعہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ دن گزرتے گئے۔ سالم بن مالک کو امید تھی کہ اس کے قاصدوں نے چونکہ پیغام سلطان ملک شاہ سلجوقی تک پہنچا دیا، لہٰذا ملک شاہ سلجوقی اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حلب شہر میں یہ افواہیں پھیلنے لگیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ حلب کا رخ کر رہا ہے، جبکہ سلطان بدران نے آرتک پر حملہ آور ہو کر اسے بدترین شکست دی ہے اور وہ بیت المقدس کی طرف بھاگ گیا۔ یہ صورتحال تاج الدولہ کے لیے بڑی حوصلہ شکن تھی، لہٰذا اپنے لشکر کو سمیٹا اور حلب پر قبضہ ختم کر کے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ راستے میں اس نے کہیں قیام نہ کیا، سیدھا دمشق چلا گیا اور اس کی دارالسلطنت کا دارالحکومت تھا۔ دوسری جانب بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا سلطان جب حلب کے نزدیک پہنچا تو ارسلان اور بدران بھی آرتک کے پڑاؤ کی ہر چیز سمیٹ کر سلطان سے آن ملے تھے۔ سلطان جب حلب کے پاس آیا تو حلب کے شہریوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور بڑے پرجوش انداز میں انہوں نے سلطان اور اس کے لشکر کا استقبال کیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ حلب شہر میں داخل ہوا سلطان سالم بن مالک، جو حلب کے قلعے پر قابض ہو چکا تھا، اس نے بھی قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کی چابیاں اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کے حوالے کر دی تھیں۔ یوں حلب پر سلطان کا تسلط ہو گیا تھا۔ 2 دن تک سلطان لگاتار اپنے طور پر شہر کا نظم و نسق درست کرنے میں مصروف رہا۔ تیسرے دن سلطان نے اپنے سارے سالاروں، مشیروں اور دیگر عمائدین جو اس وقت لشکر میں شامل تھے، سب کا اجلاس طلب کیا۔ جب سب سلطان کے پاس آئے تو سلطان نے ایک بھرپور نگاہ ان پر ڈالی، پھر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میرے عزیزو، میں نے حلب فتح کرنے کے بعد کچھ فیصلے کیے ہیں۔ ان میں سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو میری بیٹی ترکان خاتون کا نکاح خلیفہ بغداد مقتدی سے ہو چکا ہے۔ میں بیٹی کی رخصتی چاہتا ہوں۔ اس موقع پر میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ یہاں سے ہو کر میں سیدھا بغداد کا رخ کروں گا، جبکہ نظام الملک توسیع اور برقس دونوں واپس جائیں گے، اور جس قدر شاندار انداز یہ اپنا سکیں اس کے مطابق میری بیٹی کی رخصتی کا اہتمام کریں گے یا اسے بغداد لے کر آئیں گے۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں حاجی بیت اللہ کے لیے رخ کروں گا۔ اس دوران میں یہ بھی پسند کروں گا کہ امر موسیٰ پر ضرب لگائی جائے، اسے کھلا نہ چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھنا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا میری غیر موجودگی میں امر موسیٰ پر بھی حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ امر موسیٰ کے خلاف کون حرکت میں آئے گا اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے۔ میں اپنے 2 سالاروں میں سے ایک کو حلب کا والی مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کہ
ڈر نہیں کھولنا چاہتا۔ میرے سامنے صرف 2 سالار ہیں، کیم الدولہ اور ارسلان۔ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کو حلب کا والی مقرر کروں۔ یوں ہی سلطان خاموش ہوا۔ ارسلان ایک دم سے بول پڑا، سلطان محترم، آپ برا نہ مانیے گا، میں اس تقریر سے دستبردار ہوں۔ جانتے ہیں میں شہروں کے نظم و نسق کا بالکل کوئی تجربہ نہیں رکھتا۔ میں تو میدان جنگ میں حصہ لینے والا ایک لشکری ہوں، اور میری آپ سے التجا ہے کہ آپ مجھ سے یہی کام لیتے رہیں۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ جہاں تک حلب کے والی ہونے کا تعلق ہے تو میرا عزیز اور محترم بھائی کیم الدولہ اس قابل ہے کہ اسے حلب کا والی مقرر کر دیا جائے۔ اس سے بہتر حلب کا کوئی والی ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک سلطان محترم میرا اور بدران کا تعلق ہے تو ہم دونوں امر موسیٰ کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر خاموشی رکھ کر سلطان سوچتا رہا، پھر کیم الدولہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، کیم الدولہ، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیم الدولہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے پھر ارسلان بول پڑا، کہنے لگا، سلطان محترم، آج تک میں نے کبھی آپ کو کوئی غلط مشورہ نہیں دیا۔ سلطان محترم، میں اس وقت آپ کے لشکر میں شامل ہوں جب بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ سلطان محترم، آج تک میں نے اگر کوئی آپ کا کہنا ٹالا ہو تو کہیے۔ لشکر کے اندر اگر کسی بھی موقع پر میری کارگزاری آپ کے معیار کے مطابق نہ رہی ہو تب بھی آپ بتائیں۔ ارسلان کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی عقیدت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان ملکشاہ سلجوقی بول اٹھا تھا، ارسلان میرے بیٹے، تمہیں اپنے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تم ایک ایسے سالار ہو جو خواہشوں کی آوارگی میں بھی تعمیر کا جذبہ لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، جو دشمن کے لشکریوں کے سیاہ دل کے سامنے تیر کی چمکدار رانی بن کر جم سکتا ہے، تباہی کے خوفناک دہانوں پر کسی زیرک فرزانہ کی طرح بے باکی سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ارسلان، تم میرے سالاروں میں سے ایک ایسے سالار ہو جو شعلوں کی لپک بن کر خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے ہیں، جو اپنے حملوں سے دشمن کے آغاز و انجام دونوں کو تحیر میں ڈال دیتے ہیں۔ میں ملکشاہ سلجوقی، موت کے رقص اور بے کرام مناظر میں بھی تم جیسے سالاروں سے فتح کی امید کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تو دشمن کے بڑے بڑے سالاروں کو لوہے کی لگام چڑھانے کا ہنر جانتا ہے، خیر و شر میں تفاوت کرنے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے۔ ارسلان، رب لم یزل اور خدائے مہربان کی قسم، اس کارگاہ ہستی میں تو میرا ایسا سالار ہے جو دشمن پر اپنے حملوں کے باعث سور اسرافیل جیسی دہشت طاری کر سکتا ہے، جو کسی کیمیاگری اپنے لشکریوں کی آزادی، ان کے امن و خوشحالی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ارسلان، اب بیٹے، میں تیری خواہش کو رد نہیں کروں گا۔ اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ کیم الدولہ کو حلب کا والی بنایا جائے تو میں اسے منظور کرتا ہوں۔ ویسے کیم الدولہ کے یہاں رہنے کا مجھے بڑا دکھ ہوگا، اس لیے کہ کیم الدولہ اور تم دونوں کی مجھے لشکر میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، لیکن حلب کو بھی میں بڑی اہمیت دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں کسی دوسرے کو حلب کا والی بناتا ہوں تو آنے والے دور میں وہی بار بار میرے خلاف بغاوتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج سے حلب کا والی کیم الدولہ ہے۔ کیم الدولہ حلب کے والی کی حیثیت سے یہاں لشکری بھرتی کرنا، ان کی تربیت کا بہترین کام سر انجام دینا، تاکہ حلب اور اس کے گرد و نواح کو مسلمان دشمن قوتوں سے بچائے رکھا جائے۔ کیم الدولہ، ارسلان اور بدران بھی فی الحال اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس قیام کریں گے اور یہاں قیام کے دوران یہ امر موسیٰ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایسا یہ کر گزریں گے تو انہیں اجازت ہوگی کہ نیشا پور کا رخ کریں۔ ارسلان اور بدران کے تحت جو لشکر کام کرتا ہے، اس لشکر میں جو عورتیں دوسرے گھر کے افراد شامل ہیں وہ ارسلان اور بدران کے ساتھ ہی رہیں گے۔ خمود، سفینہ، غریاد اور زوبا بھی ارسلان ہی کے لشکر میں قیام کریں گے۔ تم لوگ اٹھو، اب جا کر آرام کرو، جو معاملہ ہم نے طے کیا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار سلطان ملکشاہ سلجوقی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ عراق میں دائی کبیر عبدالملک
عبد المالک بن عطاش ایک بار پھر رات کی گہری تاریکی میں اصفہان شہر کی اس عمارت میں داخل ہوا جس میں حسن بن صباح کی رہائش تھی۔ حسن بن صباح اس وقت اپنے چند انتہائی قریبی ارادہ مندوں کو ہدایات جاری کر رہا تھا۔ عبد المالک بن عطاش کی آمد پر اس نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اس کے بعد اس کے جو ارادہ مند سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی عبد المالک بن عطاش کو بڑی تعظیم و تکریم دی۔ پھر ابن عطاش کو اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے حسن بن صباح بول اٹھا، ابن عطاش، مجھے تمہاری آمد کی خبر دے دی گئی تھی اور جو پیغام تم نے مجھے بھیجا تھا وہ بھی مجھے مل چکا ہے۔ اب تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں اصفہان سے نکل کر جبل قزوین کی طرف چلوں تو کیا تم سمجھتے ہو وہاں ہمارا قیام سود مند ثابت ہوگا؟ ابن عطاش نے بڑے غور سے حسن بن صباح کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ کسی قسم کی فکر مندی کا شکار نہ ہوں، میں سارے کاموں کی تکمیل کرنے کے بعد آپ کی طرف آیا ہوں۔ میں نے دن رات محنت کر کے کوہستان قزوین کے اندر آپ کے حامیوں، آپ کے ارادت مندوں میں کافی حد تک اضافہ کر دیا ہے۔ قلعہ الموت کی ارد گرد اور آس پاس جس قدر بستیاں ہیں، یوں جانیں اب وہ سب آپ کے مریدین ہیں اور آپ کے ارادت مند ہیں۔ اگر آپ اصفہان سے نکل کر وہاں جا کر قیام کرتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مزید کوئی لوگ جوک در جوک آپ کے حلقہ میں داخل ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ قلعہ الموت کے آس پاس ترکان کی حسین وادیاں اپنے نظیر اپنے عدیم نہیں رکھتی۔ اصفہان ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص وہاں رہے اس کا کسی اور سرزمین کی طرف جانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ سبزہ سے اوٹے ہوئے پہاڑ ان وادیوں کا احاطہ کیے ہوئے، وہاں چشموں کی بہتات ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج ہی میرے ساتھ اصفہان سے نکل کر جبل قزوین کا رخ کریں اور پھر اپنے کام کو مکمل کرنے کی ابتدا کر دیں۔ حسن بن صباح نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں نے جو اپنا لائحہ عمل تیار کر رکھا ہے اس کے مطابق میں چاہتا تھا کہ قلعہ الموت ہمارے تسلط میں رہے، اسے ہم اپنا مسکن بنائیں، اس کے اندر اس قدر مسلح جوان جمع کریں کہ اگر کوئی حاکم ہم پر حملہ آور ہو تو قلعہ سے نکل کر وادیوں اور کوہستانوں میں ہم شکست و عصبیت کو اس کا مقدر بنا کے رکھ دیں، اور یہ خواہش اس وقت ہی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے جب قلعہ الموت ہمارے قبضے میں ہو۔ یہ تو کہو کہ قلعہ کا حاکم حسن علوی کیسا شخص ہے، ہمارے متعلق اس کے خیالات ہیں، اور کیا تم نے اس کو اپنے حلقہ میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ابن عطاش نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں اس کے پاس کئی دفعہ جا چکا ہوں، آپ کا بھی ذکر کیا اور آپ سے ہماری تحریک سے متاثر ضرور ہے، لیکن ابھی تک وہ باضابطہ طور پر ہمارے حلقہ میں داخل نہیں ہوا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اصفہان سے نکل کر کوہستان قزوین میں قیام کریں اور ارد گرد کے لوگوں کو اپنی تحریک کی طرف مائل کریں، اس سلسلہ میں قلعہ الموت کے حاکم حسن علوی سے بھی گاہے بگاہے ملاقات کریں تو حسن علوی ہر صورت میں ہمارے حلقہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک بار وہ ہمارے حلقہ میں آ گیا تو یاد رکھنا قلعہ الموت پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل ہو کے رہ جائے گا۔ حسن بن صباح نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن عطاش، میں نے سنا ہے کہ یہودی تنظیم کا سربراہ عمرو موسیٰ بھی کوہستان قزوین ہی میں اپنا مسکن رکھتا ہے، کیا وہ ہماری تحریک میں مزاحم تو نہ ہوگا؟
کوہستان قزوین میں کہیں ہمیں اپنا حریف تو نہ سمجھ بیٹھے گا۔ ابن عطاش کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، امر موسیٰ کے متعلق آپ فکر مند نہ ہوں، اس کا ہمارے علاقوں سے کوئی رابطہ نہیں۔ وہ انتہائی شمال کی طرف ہے، اور اس میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری تنظیم ابھی تک زیر زمین کام کر رہی ہے، کسی مسلمان حکمران کی نگاہ میں نہیں ہے، جبکہ موسیٰ انطاکیہ کے بادشاہ فیودوروس سے تعلقات کی بنا پر مسلمان حکمرانوں کی نگاہ میں ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ عنقریب ملک شاہ سلجوقی خود یا اس کا کوئی سالار امر موسیٰ خلاف حرکت میں آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو میرا اندازہ ہے سلطان ملک شاہ سلجوقی امر موسیٰ کے قصہ پاک کر دے گا۔ حسن بن صباح کی پریشانی پر خدشات اور فکر مندی کی لکیریں نمودار ہوئیں، کہنے لگا، امر موسیٰ ہی کی طرح اگر ملک شاہ سلجوقی نے ہمارا بھی قصہ پاک کر دیا۔ پھر ابن عطاش پھر مسکرایا، کہنے لگا، میں نے آپ سے عرض کیا، ہمارا معاملہ اور ہے۔ ہماری تحریک ابھی تک زیر زمین چل رہی ہے۔ زیر زمین ہونے کے باوجود ہماری طاقت اور قوت امر موسیٰ سے کئی زیادہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو عیاں اس وقت کریں گے جب قلعہ الموت پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور قلعہ کے اندر ایک بہت بڑا لشکر ہوگا، جس کی مدد سے ہم نہ صرف قلعہ الموت بلکہ ارد گرد کی وادیوں اور کوہستانوں کی طرف بھی کر سکیں گے۔ جس روز ایسا ہو گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کوئی بھی قوت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ حسن بن صباح نے پھر کچھ سوچا، دوبارہ ابن عطاش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حمص کے حکمران ابن ملعب کی کارگزاری کیسی ہے؟ وہ بھی تو ہمارے کبیر داعیوں میں سے ایک ہے۔ ابن عطاش پھر مکروہ ہنسا اور کہنے لگا، ابن ملعب میرے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے، مالی لحاظ سے بھی اور دیگر ضروریات بھی وہ پوری کرتا ہے۔ حمص کے اندر اس نے باطنی حکومت کو خوب مستحکم کر رکھا ہے۔ حمص کا والی ابن ملعب بھی ہمارے لیے ایک مضبوط پشتبان اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے کچھ اور اچھی خبریں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ طرابلس کا حکمران بھی ہماری طرف مائل ہے، اور ہماری تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے وہ بھی ہماری مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یمن میں صلاحین کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے، یہ بھی ہماری بڑی تحریک کا ایک حصہ ہے، اور اسی تحریک کے حامی اس وقت یمن کے حاکم ہیں، وہ بھی خوب ہماری طرف مائل ہیں۔ اور پھر یمن کے ان صلاحین کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ مکہ کا والی ابو ہاشم محمد گو ہماری طرف مائل نہیں ہے، کٹر قسم کا اسلام کا پیروکار ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک حریص آدمی ہے۔ اس کے حریص ہونے سے ہی یمن کے صلاحین فائدے اٹھاتے ہیں، اور اس ابو ہاشم کو کچھ لے دے کے یمن کے صلاحین نے اسے اپنا دشمن نہیں بننے دیا، اور یمن کے اندر وہ اپنی تحریک کو پروان چڑھانے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح طرابلس اور یمن کے اندر ہماری تحریک بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اگر ہم کوہستان قزوین میں بھی اپنا ایک مرکزی کران ساری تحریکوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، عالم اسلام پر ہماری حکومت سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی۔ حسن بن صباح عبدالمالک بن عطاش کی اس گفتگو سے بڑا متاثر ہوا، اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ حسن بن صباح اپنے فدائین کے ساتھ، جو اس وقت اصفہان میں موجود تھے، راتوں رات قزوین کی طرف کوچ کرے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد رات کے پچھلے پہر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن بن صباح اصفہان شہر سے نکلا اور کوہستان قزوین کا رخ کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 20۔
رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف پھیلی قہر میں ستارے جگنوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی ادھوری روشنی کی کرنیں تیرگی بھری